اگر خدا نہ خواستہ ورلڈ وار 3 ہوگی تو وہ واٹر کے اوپر ہوگی, پانی کے اوپر ہوگی. یہ ایک مطلب جسٹ فوڈ فار تھاٹ میں نے آپ کو ایک وہ بات کی ہے. تو بالکل ایسا ہے, کیونکہ پانی ہمارے پاس جو ہے اس کے میٹھے پانی کے جو ہم بات کرتے ہیں, فریش واٹر کے ذخائر بہت لمیٹڈ ہیں. سمندر تو بہت بڑا ہے, پوری دنیا میں بہت آپ دیکھیں سمندر کا پانی ہے, بٹ وہ پانی قابل استعمال نہیں ہوتا. ہمیں جو پانی چاہیے ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے فریش واٹر فرام ریورز اینڈ لیکس. اور وہ ہمارے پاس پاکستان کی اگر ہم بات کریں, لاہور پہ ایک وقت میں 70 فٹ پہ پانی ملتا تھا, پھر لاہور پہ پانی ملتا تھا 200 فٹ پہ. اس وقت آپ لاہور میں اگر آپ کو فریش واٹر چاہیے تو آپ کو 700 فٹ تک کنواں جو ہے وہ آپ کو ڈگ کرنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو ڈگ اے ویل اپ ٹو 700 فیٹ, اینڈ دیٹس الارمنگ. ہمارے پاس پانی کم ہے. راوی آپ دیکھ لیں, وہ ایک اب اس وقت راوی کا ایک نالا بن چکا ہے انفارچونیٹلی. سو پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, ہمیں پانی کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے. اور آج کل اگین جو میں بات کروں گا, واسا از ڈوئنگ اے فینٹاسٹک جاب. جو اخباروں میں آج کل ایڈ آ رہے ہیں کہ پانی کا ضائع مت کریں, بیجا استعمال مت کریں, فضول خرچ مت کریں پانی کو, یعنی اسراف سے استعمال مت کریں پانی کو. اور اس کے بعد انہوں نے جو پابندی لگائی ہے کہ آپ گھروں میں کاریں نہیں دھو سکتے, آپ گھروں میں بیجا پانی کا استعمال نہیں کر سکتے. تو میں چاہتا ہوں یہاں پہ ایک میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. ہمارے یہاں بہت زیادہ پروگرامز ہوتے ہیں, مارننگ شوز ہوتے ہیں, خواتین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, بٹ جو 2-3 چیزیں بڑی انپورٹنٹ ہیں جو بالکل نگلیکٹ ہوتی ہیں ہمارے اکثر گھروں میں. میں نے نوٹ کیا ہے کہ کام والی آتی ہے صفائی کرنے, ہر دوسرے دن وہ اٹھاتی ہے پائپ اور وہ سین دھو دیتی ہے, یا وہ جب برتن دھوتے ہیں وہ پائپ کھولتے ہیں, ٹوٹی کھلتی ہے اور وہ پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ہمیں گھروں سے انیشیٹو لینا کہ پانی کا بیجا استعمال نہ کیا جائے. تو یہ بتائیے, جب بات کرتے ہیں پانی کی, اب پانی کا بیجا استعمال نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, کچھ حد تک ہم پانی بچا سکیں گے, لیکن سائنٹیفک طریقہ کیا ہے کہ اس کو اگر ہم گلوبلی دیکھیں تو پانی کو ہم کس طرح سے وہ ریزرو کر ریزرو سکیں؟ کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں جو ایک بڑا الارمنگ اس وقت سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بارشیں جو ہیں وہ بالکل ایبرپٹ ہو رہی ہیں, وچ مینس کہ ایک دم پانی نہیں ہے, بارشیں نہیں ہو رہی, خشک سالی ہو رہی ہے, اور پھر ایک دم اتنی بارش ہوتی ہے کہ ہر جگہ پانی پانی ہو جاتا ہے. اور جسے اب ہم تو زالہ باری بھی ہو گئی یالہ اسلام باری آباد بھی میں ہوگی 2 دن اسلام آباد پہلے. میں, اور آپ دیکھ لیں کہ اٹس اگین الارمنگ سچویشن. اور اس سے پہلے اسلام آباد میں گرمی تھی, اور ایک طرف اسلام آباد میں یالہ باری ہو رہی ہے, اور پنجاب کے بہت سے علاقوں لاہور میں کے علاقوں میں تو آپ ہیٹ دیکھیں ویو ہے, ہیٹ ویو چل رہی ہے, اور ہیٹ دوسری ویو طرف تباہی مچ گئی تباہی اسلام مچ آباد گئی ہے. میں. تو مطلب یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ اسی طرح میں کراچی میں مثال دیتا ہوں ہمیشہ سب کو کہ کراچی میں ایک وقت میں ہیٹ ویو میں ہمارے پاس تقریباً 2000 بندے جو تھے وہ لقمہ اجل بن گئے, اور اسی طرح کراچی میں بارش ہوئی اور 19 لوگوں نے اپنی جان جو ہے وہ گنوا دی بارش کے نتیجے میں. تو 19 لوگ بارش سے جا رہے ہیں اور ہیٹ ویو سے 2000 بندہ جا رہا ہے. تو دیٹ از الارمنگ. دونوں مطلب ایکسٹریمز, دونوں گراف جو ایکسٹریم پر ہے, ایک یا دونوں تو ایکسٹریمز میں بہت ٹھنڈ ہے, یا تو بہت گرمی ہے, یا تو بارشیں ہو رہی ہے, یا تو بالکل نہیں ہو رہی. بالکل نہیں ہو رہی. اور بالکل یہ بات بڑی الارمنگ سچویشن ہے. تو اس وقت اگر ہم بات کریں سائنٹیفکلی تو ہمیں بالکل چھوٹے ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے. پاکستان میں ڈیمز آر, یو کین سے اٹس میٹر آف آور سروائیول. اور دوسری بات جو امپورٹنٹ چیز ہے اگین جو گورنمنٹ کا میں کہوں گا, گورنمنٹ نے جو ریچارج ویلز بنائے ہیں وچ از ویری امپورٹنٹ. ہمیں رین واٹر ہارویسٹنگ کرنی ہوگی. بارش کا پانی جب بھی ہوتا ہے ہم کوشش کریں کہ بارش کا پانی ضائع مت ہو, بارش کے پانی کو اسٹور کریں. لوگ اپنے گھروں پہ بنا سکتے ہیں ٹینکس جس پہ وہ اسٹور کر سکتے ہیں. گورنمنٹ نے اس وقت مار روڈ کے اوپر, اس وقت اندرون لکشمی کے پاس انہوں نے بہت سی جگہوں پہ جہاں پہ پانی اکٹھا ہوتا تھا وہاں ٹینکس بنا دیے ہیں کہ بارش جب ہو تو بارش کا سارا پانی ان ٹینکس میں اکٹھا ہو جائے اور بعد میں وہ پانی استعمال کیا جا سکے فار ڈفرنٹ پرپزز. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم رین واٹر ہارویسٹنگ یا ہمارے پاس ریچارج ویل جو ہیں گورنمنٹ جو بنا رہی ہے وہ بچا انیشیٹو ہے اس گورنمنٹ کا کہ ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے, اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر پہ بھی رین واٹر ہارویسٹنگ کریں. پانی ایک تو بچائیں, پانی کا بے دے کے استعمال نہ کریں, اور دوسرا اگر بارشیں ہو رہی ہیں تو پانی کو ریسٹور کرے, اس کو ریسٹور کریں اور اس کو پرزرو کریں تاکہ آپ اس کو بعد میں استعمال کر سکیں. زبردست آئیڈیا. اور آپ نے بات کی ڈیمز کی بھی کہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز کی اب پاکستان میں, پنجاب میں, بلکہ باقی تمام صوبوں میں بھی ضرورت ہے, ورنہ آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ پانی کی کتنی قلت ہے کہ جس طرح ہم لوگ بجلی کا سنتے تھے یا گیس کا سنتے ہیں, بلکہ گیس تو اب گھروں میں آتی ہی نہیں ہے, تو یہ نہ ہو کہ کسی دن ہم یہ سنتے ہو کہ ہاں پانی بھی ایک وقتوں میں ہوتا تھا. نہیں, پانی کی اگر مثال دیں تو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ لاہور میں بہت خوش قسمت ہیں. پانی کی اہمیت پوچھنی ہے تو کراچی والوں سے جا کے پوچھیں جہاں پہ ٹینکر آتے ہیں پانی کے, اور دے پے فار دا ٹینکر, اور اس کے بعد اگر وہ خدا نہ خواستہ استعمال کر دیں پانی تو پھر ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اب ٹینکر پانی لے کر آئے گا تو ہم استعمال کر سکتے ہیں. سو مطلب میں کہتا ہوں لاہور والے تو بہت خوش قسمت ہیں, ایون باقی پنجاب والے. تو ہمیں پانی کا پانی جو ہے وہ ایک نعمت ہے, اور نعمت کو ہمیں کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے, ضائع نہیں کرنا چاہیے, بلکہ قدر کرنی چاہیے. سر موونگ آن سے بات کرتے ہیں, ہم نے اسلام آباد کو بھی ٹچ کیا کہ آخر لاہور میں آپ دیکھیں ہیٹ ویو چل رہی ہے, وہاں پر زالہ باری سے ایون کہ تباہی مچ گئی. اب آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں کہ پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں پہ 4 موسم ہوتے ہیں, لیکن اب مجھے لگتا ہے وہ 4 موسموں سے آہستہ آہستہ ہم 2 موسموں پہ آ گئے ہیں. سردیاں جو ہے وہ ہارڈلی 2 مہینے کی رہ گئی ہیں, اور باقی پورا سال تو ہم لوگ گرمی, ہبس اور ہیٹ ویو کا شکار رہتے ہیں. آئندہ آنے والے وقتوں میں یا تو بارشیں اتنی ہوں گی یا تو بالکل نہیں ہوں گی.
بالکل ایسے ہی آپ نے کہا. دیکھیں کلائمیٹ چینج کی جب ہم بات کرتے ہیں جو اس وقت سائنٹیفکلی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے. پہلے ہم استعمال کرتے تھے گلوبل وارمنگ. اب یہ پورا اس وقت سائنٹیفک کمیونٹی جو ہے وہ ایگری کر چکی ہے کہ اٹس ناٹ گلوبل وارمنگ, اٹس کلائمیٹ چینج, بیکاز دیر ول بی گلوبل وارمنگ اینڈ دیر ول بی گلوبل کولنگ. Now this is very important کہ یہی بالکل پرابلم ہے کلائمیٹ چینج کا جو اس وقت ہو رہا ہے کہ یا تو بالکل بارشیں نہیں ہوں گی, بالکل خشک سالی ہو جائے گی, اور یا پھر اتنی بارشیں ہوں گی کہ ہر جگہ پانی ہوگا اور پھر سیلاب آ جائیں گے. اور فلڈز آر ناؤ ریگولر فینومینا. 2010 میں فلڈ آئے, 2022 میں فلڈ آئے. اب اگر خدا نہ خواستہ 25 میں اس وقت جو اس طرح ہیٹ ویو جاری ہے بہت خطرناک ہمارے پاس پیشن گوئی ہیں کہ اگر اسی طرح ہیٹ ویو کنٹینیو ہوئی تو بہت زیادہ ہمارے پاس ایویپوریشن ہوگی, اور خدا نہ خواستہ کہ اگر ہمیں مونسون میں بارشیں بہت زیادہ ہو گئیں تو پھر فلڈ آ سکتے ہیں. یعنی کہ اس سال امکان ہے کہ اگر ہیٹ ویو اسی طرح ہی برقرار رہی تو وہ ہم لوگ تو ہمارے پاس بہت زیادہ پانی بخارات بنیں گے, بہت زیادہ پریسیپیٹیشن ہوگی, ایویپوریشن بہت زیادہ ہوگی, اور پھر مونسون میں جا کے بارشیں بہت زیادہ ہونے, فلڈس کے چانسز بہت زیادہ بن سکتے ہیں. دیٹ از اگین الارمنگ سچویشن. اور دوسری طرف یہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اسی طرح ہیٹ ویو مطلب مثال کے طور پہ کنٹینیو ہوتی ہے اور نہیں رکتی تو بارشیں اور فلڈ کے چانسز ہیں, اور پھر ہمیں اقدامات کرنے پڑیں گے. ان نقصانات کو دیکھنا پڑے گا جو فلڈ کے نتیجے میں جو لوگ بے گھر ہوں گے, جو بیماریاں آئیں گی, جو ہیلتھ پہ آپ کا جو آپ کے پیسے خرچ ہوں گے. تو جب بھی فلڈ آتا ہے تو فلڈ از اے ویری مطلب کلائمیٹ چینج از سو مچ ڈیزاسٹرس کہ آپ کی ہیلتھ, آپ کی اکانومی, آپ کا انفراسٹرکچر ڈیمیجز ایوری تھنگ. آپ کی ایجوکیشن, بچے بے گھر جب ہوتے ہیں تو وہ اسکول ایجوکیشن سے بھی چلے جاتے ہیں, اور اٹس الارمنگ سچویشن, اٹس ویری الارمنگ سچویشن. ہیٹ ویو کی بات کر رہی ہیں, ہم اس کو کیسا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ایک کچھ تھیریز یہ بھی ہے جیسے اب لوگوں نے سولر پینل سٹارٹ کر دی اپنی چھتوں پہ لگانا, لیکن ہائبرڈ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا شروع ہو گیا, بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہترین طریقہ ہے. لیکن اب ایک تھیری یہ بھی کہتی ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ سولر پینلز لگانے کی وجہ سے تو ہیٹ زیادہ ہو رہی ہے, ہیٹ ویوز تو زیادہ آنا شروع ہو گئی ہے. کیا اس میں کوئی سچائی ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا, اینڈ اٹس اے ویری کامن لیمن کویشچن. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے چھت پہ لگا دیے پینل, اور پینل جو ہیں وہ ہیٹ کو ایبزارو کر رہے ہیں. دیکھیے سورج کی روشنی جو ہے نا, ایک وقت دن میں جب نکل رہا ہے سورج تو وہ جتنی دیر بھی ہے وہ روشنی سب چیزوں پہ پڑ رہی ہے. آپ اس روشنی کو ایبزارو کر کے بجلی بنا لیں یا اس روشنی کو آپ ضائع کر دیں مثال کے طور پہ, تو کوئی بھی ڈارک سرفیس اگر ہے تو وہ ایبزارو کرے گی. پلانٹس بھی ایبزارو کرتے ہیں, لیکن زیادہ پودے لگانے سے ہیٹ بڑھتی نہیں ہے, زیادہ پودے لگانے سے ہیٹ کم ہوتی ہے. آپ نے جو آپ نے جب سولر پینل انسٹال کیے اس سے ہوتا یہ کہ سولر پینل اس ہیٹ کو ایبزارو کرتے ہیں, اینڈ دے ایبزارب اینڈ دے پروڈیوس الیکٹریسٹی. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کی وجہ سے کوئی مقناطیس بن گیا اور وہ سورج سے زیادہ روشنی کھینچ رہی ہیں یا سورج سے زیادہ لائٹ لے کے اور اس کی انٹینسٹی کو انٹینسیفائی کر دیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں وہ ہوتا سیف ٹو یوز بیکاز دے آر یوزنگ دا لائٹ اینڈ یو آر میکنگ اٹ انٹو الیکٹریسٹی. ہم لائٹ انرجی کو الیکٹرک انرجی میں کنورٹ کر رہے ہیں اور ہم اس سے بجلی بنا کے اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ چونکہ بہت زیادہ کنسنٹریٹڈ ہوتے ہیں آپ کے سولر پینل, تو لگتا ایسے ہے کہ بہت زیادہ ہیٹ کنسنٹریٹ ہو گئی ہے, لیکن وہ ہیٹ کو ایبزارب کر رہے ہیں اور ایبزارب کر کے یوز کر رہے ہیں. اس سے ایسا نہیں ہے کہ ان کی کنسنٹریشن سے آپ کے پورے شہر کا جو ہے ٹیمپریچر بڑھ گیا یا اس پورے علاقے کا ایریا ٹیمپریچر بڑھ گیا. ایسا کچھ نہیں ہے, اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہیٹ ویو میں کوئی ہم کہہ سکتے کہ ہیٹ ویو از اے نیچرل فینومینا. وہ آپ کا جو ہیٹ ویو میں ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی اماؤنٹ جو آپ نے بڑھا دی, آپ نے پولوشن بہت زیادہ کر دی, اس کے نتیجے میں ہیٹ ویو ہے, اس کے نتیجے میں کلائمیٹ چینج ہے, جو کہ آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ کی اماؤنٹ کی بڑھنے کی وجہ سے, گرین ہاؤس گیسز کی لیئر کی بڑھنے کی وجہ سے آپ کی جو ہیٹ ہے وہ بڑھ گئی ہے. وہ آپ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ گیا بیکاز مور کاربن ڈائی آکسائڈ, مور گرین ہاؤس گیسز, مور ایبزارپشن آف دا ہیٹ اینڈ مور ریٹینشن آف دا ہیٹ. ٹھیک ہو گیا سر. ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں, ہم نے جرنلسٹک سوسائٹی کی بھی بات کر لی اس حوالے سے, انوائرمنٹل ایشوز کے حوالے سے اور کلائمیٹ چینج اور کلائمیٹ ایشوز کے حوالے سے. اب مجھے یہ بتائیں کہ فی الحال تو ہم اویئرنیس پھیلا رہے ہیں اور ہم کوشش کریں کہ ہمارا یہ پیغام جگہ جگہ کونوں کونوں تک جائے, جو بھی سن لے. سوشل میڈیا کے تھرو ہم ان کو کس طرح سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ کنیکٹ ہو کے کس طرح سے کچھ ہم ایسے پیرامیٹرز لے سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم کچھ اقدامات اٹھا سکیں. بہت امپورٹنٹ آپ نے کوشچن کیا, اور میں پہلے تو اگین اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اگین RNN نیوز کا کہ دس از ویری گڈ کہ آپ نے ان ایشوز کے اوپر بات رکھی ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہم نے دیکھا یہ ہے کہ میڈیا جو ہے, کلائمیٹ چینج از اے مین اسٹریم ایشو, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن بہت ہی کم میں نے چینلز دیکھے ہیں جو اس پہ بات کر رہے ہیں. تو پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گا آپ کے اس چینل کو, دیٹس فینٹاسٹک واٹ دے آر ڈوئنگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایبسلیوٹلی سوشل میڈیا جو ہے اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. آج کل ایک بچے جو ہیں وہ اخبار نہیں پڑھتے, بچے جو ہیں وہ TV نہیں دیکھتے, بٹ ایوری ون ہیز فیس بک, ہیز ٹویٹر, ہیز انسٹا, ہیز اسنیپ چیٹ. سو پاور آف سوشل میڈیا از نون, مطلب آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اور ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر ان ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم انوائرمنٹ فرینڈلی رویہ اپنا سکتے ہیں. میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں ہمیشہ سب کو, دیر آر آلویز ٹو تھنگس, ایدر یو آر پارٹ آف دا پرابلم اور یو آر پارٹ آف دا سولوشن. اینڈ اف یو آر ناٹ پارٹ آف دا سولوشن
یو آر پارٹ آف دا پرابلم. سو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ماحول دوست رویہ اپنا رہے ہیں, کیا ہم کلائمیٹ اویئرنیس کا حصہ ہیں, کیا ہم ان ماحول کو پلوٹ کر رہے ہیں یا ماحول کو پولوشن سے بچا رہے ہیں. سو اگر ہم پارٹ آف دا سولوشن ہیں وچ مینس ایون اٹس اے اسمال اسٹیپ, دین وی آر آن دا رائٹ ٹریک. اور اگر ہم اویئرنیس نہیں دے رہے, ہم جو ہے میڈیا پہ بات نہیں کر رہے, ہم لوگوں کو پولوشن کے نقصانات کا نہیں بتا رہے, کلائمیٹ چینج گلوبل وارمنگ کے نقصانات کا نہیں بتا رہے, تو دس مینس وی آر پارٹ آف دا پرابلم, وی آر ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. تو سوشل میڈیا کا بہت بڑا اہم رول ہے کہ ہمیں کمپینس کرنی ہے, ہمیں ایسے پروگرامز رن کرنے ہیں, ہمیں لوگوں کو یہاں پہ بتانا ہے آ کے کہ کلائمیٹ کے حوالے سے مثال کے طور پہ پاکستان کے بہت سے بچے ایسے ہیں, بہت سے یوتھ ایسی ہے جو کہ گلوبل فورمز پہ جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکی ہے, جو کہ UN کانفرنسز پہ جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکی ہے, جو کلائمیٹ چیمپئنز ہیں, کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہیں. ہمیں ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ دیکھیں یہ کام کر رہے ہیں اور یہ اویئرنیس لے رہے ہیں, اور یہ صرف اپنے لیے کام نہیں کر رہے, کیونکہ اف یو آر ورکنگ فار کلائمیٹ اینڈ یو ورکنگ فار انوائرمنٹ, یو آر ناٹ ورکنگ فار یور سیلف, یو آر ورکنگ فار دا نیکسٹ جنریشن آف پاکستان, فار دا یوتھ آف پاکستان اینڈ فار دا فیوچر آف پاکستان.